ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں درود پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کریں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد، دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود و سلام ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمۃ اللہ شافی بڑا پیارا شعر یہاں پر ایسے موقع پر نظم فرماتے ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم، اس رسالے میں یہ شعر جو کہ درود پاک سے متعلق ہے آپ نقل فرماتے ہیں، دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے حضرت عثمان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب سوچئے، غور فرمائیے کہ جہاں پر محض اللہ والوں کا تذکرہ ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو جہاں پر خود اللہ والے موجود ہوتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو اللہ والوں کے قرب کو حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ جیتے جی میسر ہو جائے، نیک بندوں کی صحبت مل جائے، یا مزارات اولیاء جہاں پر اللہ والے آرام فرما ہوتے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غافلوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے،
اور اللہ والوں کے تذکرے کے وقت، صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو سمجھدار وہی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اللہ والوں کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم انہی اللہ والوں میں سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ ان کا ایک مختصراً تعارف جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کرامات فاروق اعظم اپنے رسالے میں بیان کیا ہے، آئیے سب سے پہلے ہم کچھ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے، یعنی گویا کہ آپ کے ایمان لانے کے لیے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر ایمان لے آئے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ جب اسلام لے آئے تو اس وقت اسلام لانے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 40۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ اس سے پہلے اعلانیہ طور پر نماز ادا نہیں کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے برسر پیکار رہے، ان سے لڑتے رہے، اور شاہ خیر الانام رسول عالی مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیض یاب خلیفہ رسالت مآب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روضہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار انعام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرمائے۔ یعنی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ان کا مختصراً تعارف سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار منور پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائیں،
اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت پاک سے ہمیں بھی جو مدنی پھول ملتے ہیں ان سے برکتیں لینے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں نقل فرمائی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 56 تا 57 پر صدر الافاضل حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا کہ کیا رسم ہے؟ کہا کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ بس وہ رسم موقوف رکھی گئی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی بھی کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ یہ جو گزرا یہ لکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا، تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد و قہار سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ کلام کس سے ہے؟ دریا سے۔ اور کس کا کلام ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ مسلمین کا۔ تو وہ رکا حضرت سیدنا عمرو بن عاص نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا۔ یہ رسم مصر سے بالکل موقوف ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ اس سے آپ کی شان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریا بھی آپ کی بات مانتے تھے۔ اب آج کے دور میں یہ تو آپ کی کرامت تھی، اگر کوئی عام آدمی دریا سے بات کرے، دریا میں خط ڈالے، تو کہیں گے اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ پگلا گیا ہے کہ دریا سے باتیں کرتا ہے، کبھی پانی بھی سنتا ہے، کبھی پانی بھی بات مانتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان پر یہ بات دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا تو دریا بہنا شروع ہو گیا، جاری و ساری ہو گیا، اور ایک ایسی بری رسم کہ جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اس کا بھی قلا کما ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم
کیا ہوگا. اور ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا تھا، کہ دریاؤں کی روانی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما بردار تھی. نگاہ نبوت سے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت سے تربیت یافتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ایمان کی برکتیں تھیں. رب کائنات نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے اس طرح کی بری رسمیں جاری تھی، اسی طرح آج کے اس پرفتن دور میں بھی بعض قبیح ناجائز رسمیں زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ خلاف شرع رسومات مسلمانوں کو پستی و بربادی کے عمیق گڑھے کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہیں، اور سنت سے یہ رسمیں ہم مسلمانوں کو دور کرتی چلی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل ایک زبردست کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اسلامی زندگی، صفحہ 12 تا 16 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بری رسومات اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کی جو کچھ کیفیات بیان فرمائی ہیں، ان کا کچھ خلاصہ یوں ہے، آپ بھی غور سے سنیے کہ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو، اور کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت، مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو. حکومت ان سے چھنی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہوا، زمانے بھر کی مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں. ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کے علاج پر غور کیا جائے. علاج کے لیے چند چیزیں سوچنی چاہیے. نمبر 1 کہ اصل بیماری کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مرض کیوں پیدا ہوا، اس کا علاج کیا ہے، اور اس علاج میں پرہیز کیا ہے. اگر ان 4 باتوں میں غور کر لو تو سمجھ لو کہ علاج آسان ہے. کئی لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے اقوام مسلم کے علاج کا بیڑا اٹھایا، مگر ناکامی ہی ملی. اور اللہ عز و جل کے جس کسی نیک بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو بعض نادان مسلمانوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر پھبتیاں کسی، زبان تان دراز کی، غرضے کہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا. مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے ہم اتنے تباہی کے منہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی. ہماری زندگی اسلامی زندگی نہ رہی. ان تمام نحوستوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کا خوف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرم اور آخرت کا ڈر نہ رہا. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ مسجدیں ہماری ویران، مسلمانوں سے سینما و تماشے آباد، ہر قسم کے عیوب مسلمانوں میں موجود، ناجائز رسمیں ہم میں قائم، ہم کس طرح عزتیں پا سکتے ہیں؟ جیسے کسی نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسلمانوں کی اصل بیماری تو احکام خدا و سنت مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا ہے۔ اب اس مرض کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی 3 بیماریاں، اول روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا، نمبر 2 مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیاں، عداوتیں، مقدمے بازیاں، نمبر 3 جاہل لوگوں کی گھڑی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں۔ ان 3 قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے، برباد کر دیا، گھر سے بے گھر بنا دیا، مکروس کر دیا، غرضے کے ذلت کے گڑھے میں مسلمانوں کو دھکیل دیا۔ کس بات نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے نے، نئے نئے مذہبوں نے اور فضول رسومات نے۔ پہلی بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہر بد مذہب کی صحبت سے بچیں، اس عالم حق اور سنی المذہب شخص کے پاس بیٹھیں کہ جس کی صحبت فیض اثر سے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری بیماری کا علاج یہ ہے کہ اکثر فتنہ و فساد کی جڑ 2 چیزیں ہیں، ایک غصہ اور اپنی بڑائی، اور دوسرے حقوق شرعیہ سے غفلت۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے اونچا رہوں اور سب میرے حقوق ادا کریں مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں۔ اگر ہماری طبیعت میں سے غرور و تکبر نکل جائے، عاجزی اور تواضع پیدا ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تیسری بیماری کہ ہمارے اکثر مسلمانوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف موقعوں پر ایسی تباہ کن رسمیں جاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ شادی بیاہ کی رسموں کی بدولت ہزاروں مسلمانوں کی جائیدادیں، مکانات، دکانیں سودی قرضوں میں چلی گئیں، اور بہت سے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ آج کرائے کے مکانوں میں گزر کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ ان فضول رسموں کی وجہ سے، اور آج وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اپنی قوم کی اس مصیبت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ روشنائی کے چند قطرے حقیقت میں میرے آنسو کے قطرے ہیں۔ خدا کرے کہ اس سے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ان شادی بیاہ اور دیگر فضول رسموں سے بیزار تو ہیں، مگر برادری کے طعنوں اور اپنی ناک کٹنے کے خوف سے جس طرح ہو سکتا ہے قرض لے کر ان جاہلانہ رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسا مرد مجاہد ہو جو بلا خوف و خطر ہر ایک کے طعنے برداشت کر کے تمام ناجائز و حرام رسومات پر لات مار دے اور سنت سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر کے دکھا دے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ شہید تو ایک دفعہ تلوار کا زخم کھا کر دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، مگر یہ اللہ عز و جل کا نیک بندہ عمر بھر لوگوں کی زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ واضح رہے کہ مروجہ رسمیں جو آج کل رسمیں رائج ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو شرعاً ناجائز ہیں، دوسری وہ جو تباہ کن ہیں، اور بہت دفعہ ان کے پورا کرنے کے لیے مسلمان سودی قرض کی نحوست میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ سود کا لین دین گناہ کبیرہ، اور یوں یہ رسومات بہت ساری آفات میں پھنسا دیتی ہیں، تو اس لیے ان سے دوری ہی میں عافیت ہے۔ یہ جذبات حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں نقل کیے، جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں بیان کیے۔ تو آج چونکہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سن رہے تھے، ان کی کرامات سن رہے تھے، چنانچہ مزید شیخ طریقت امیر اہل سنت ان کے فضائل
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کی شان ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ لا يحب ابا بکر و عمر منافق ولا یبغضہما مؤمن، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ مزید کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی پسند حضرت عمر کی پسند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ حجت اللہ علی العالمین، وزیر سید المرسلین، محب المسلمین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عالی شان مرتبہ عطا فرمایا اور بہت زیادہ عزت و شرافت اور فضائل و کرامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان کو تسلیم کرنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق جان کر راہ ہدایت کا روشن مینار سمجھنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رب دو جہاں سرور ذیشاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے توجہ نشان ہے من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی محبت ان سے ہونی چاہیے۔ وہ عمر وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے شیدا ساقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ ان کی سیرت کے جو گوشے یہاں پر کچھ بیان کیے گئے، ہم اس کا مزید مطالعہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ شائع کیا ہے جس کا نام کرامات فاروق اعظم ہے۔ اسی میں سے ہم مدنی پھول چن رہے ہیں، تو اس کا مطالعہ کیجئے۔ ان کی عظمت، ان کی محبت دل میں بڑھے گی، اور ان کی ذات ستودہ صفات کے منور گوشے ہمارے سامنے آشکار ہوں گے۔ مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے،
چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 241 پر ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد، مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق کا رتبہ، صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق کا رتبہ ہے، ان کے بعد اعلیٰ مرتبہ فاروق اعظم کا، کہ ان کے بعد اعلیٰ مرتبہ فاروق اعظم کا۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے دل میں صحابہ کرام و اولیاء عظام کی محبت جگانے، نیک صحبتوں سے فیض اٹھانے، نمازوں اور سنتوں کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب وابستہ رہیں۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل میں اللہ عز و جل کے مقربین اور صالحین کی محبت کو دن بدن اپنے دل میں بڑھتا محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ